میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جو ہمارے خدشات تھے جو ابھی تک انہوں نے نہیں آنسر کیے، پہلے بھی جو سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکٹیوز دیے تھے، الیکشن کمیشن نے آنسر نہیں کیا۔ اب 2 ہفتے دیے ہیں کہ وہ ڈائریکٹیوز جو انہوں نے سپریم کورٹ نے دیے ہیں کہ جو چیزیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ کمپلائی نہیں کی وہ اب 2 ہفتے کے بعد جواب دیں گے۔ ہماری پٹیشن یہ ہے کہ اگر یہ 4 حلقے آپ کھول دیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کس قسم کی دھاندلی ہوئی 11 مئی کو، اور کس کو سزا ملنی چاہیے، اور کیا اصلاحات ہونی چاہیے الیکشن پروسیس میں تاکہ اگلے الیکشن ہمارے صاف اور شفاف ہو جائے۔ ہم نے 118 کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے ہی یہ بات ہماری سبسٹینشیٹ کرتی ہے جو 118 میں حامد زمان والے۔ میں 2 حلقوں کا جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نے جو 2 حلقوں میں اپنا پیسہ خرچ کر کے جو 2 حلقوں میں جو ابھی تک رزلٹ آئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زبیر خان کا کراچی میں NA 258 کے اندر 70,000 ووٹ انہوں نے پیسے دے کے نادرا سے ان کی ویریفیکیشن کروائی، اپنے پیسے دے کے چندہ اکٹھا کر کے۔ اس میں سے صرف 6,500 ووٹ ٹھیک نکلا ویریفائبل 70 میں سے۔ باقی الیکشن میں تو اس کی تو 2 لاکھ تک جو ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی، صرف 70 میں سے 6,500 ووٹ ویریفائی ہوا۔ حامد زمان کا NA 118 میں جن کا جو طارق ملک تھے نادرا کے چیئرمین، ان کے وکیل نے کہا کہ NA 118 کی ویریفیکیشن جب شروع ہوئی تو ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کی وجہ سے ریزائن کروایا گیا۔ یہ ان کے نادرا کے چیئرمین کے وکیل کہہ رہے تھے۔ اس NN 8 کا 57 لاکھ روپیہ خرچ کر کے 8 مہینے کے بعد جو حامد زمان کے پاس رزلٹ آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب میں نے کہا تھا شرمناک ہے آروز کا رول، یہ شرمناک سے بھی بہت زیادہ شرمناک ہے، کیونکہ وہ اس RO کے سامنے سیلڈ بیگز RO کے سامنے ہونے تھے۔ 325 بیگز میں سے صرف بیگ سیلڈ تھے، باقی بیگز کھلے ہوئے تھے، بیگز ایکسچینج ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز کہ 1,70,000 ووٹ میں سے 90,000 ووٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی سٹیمپس نہیں ہے، کاؤنٹر فوائلز نہیں ہے، یعنی اسی طرح ہی وہ اسٹف کیا ہوا تھا۔ تو جو 80,000 ویریفائبل بھی ہے، جو باقی بچا تھا اس میں بھی 40,000 ویریفائی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جو لوگوں نے اتنی بڑی دھاندلی کے اندر شرکت کی ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے، جتنے بھی لوگ اس دھاندلی میں، اور اس میں بہت لوگ بڑی قسموں کی دھاندلی ہوئی ہے۔ میں ایک منٹ جب تک ان لوگوں کی سزائیں نہیں ہوں گی اگلا الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلا الیکشن ایسا ہی ہونا ہے تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا الیکشن ہونا ہے کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ الیکشن ہونا چاہیے جب تک اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن نہ 11 مئی کے الیکشن کو کون ذمہ دار تھے اس فراڈ کے اندر، جب تک ان کو سزائیں ہوں، اصلاحات ہو الیکٹرل پروسیس میں، جو چینجز لے کے آئیں تاکہ ساری دنیا ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ شور مچا رہے ہیں؟ دیکھیے اگلے الیکشن کی جو آپ نے بات فرمائی ہے نا، وہ تو ڈٹرمن ہوگا کہ اس الیکشن کی نوعیت کا جو ہے ساری صورتحال سامنے آئے۔ ہمیں پہلی بات دیکھیے نہیں، آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ NA 47 میں الیکشن کمیشن کی غلطی کی وجہ سے ایک کینڈیڈیٹ کو صحیح سمبل نہیں دیا گیا تھا، اس میں دھاندلی کا کوئی شبہ سامنے نہیں آیا، کوئی ایلیگیشن سامنے نہیں آئی۔ آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک نمبر 2، الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، پہلی بات تو ہم جو 1 سال سے جو ہم استدعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں الیکشن کی جو فیئرنس ہے اس پر ہمیں سیریس ڈاؤٹس تھے، اور وہ ڈاؤٹس ہمارے ری انفورس کس طرح ہوئے؟ زبیر خان کا حلقہ،
حامد زبان کا حلقہ جب کھلا اس سے ہمارے اس کیس کی افادیت بڑھ گئی. یہ 4 ہم نے حلقے اس لیے سامنے رکھے ہیں 65 میں سے 4 اپنی پٹیشن میں سے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن یہ ہوا کیسے تھا. اگر یہ الیکشن ہی سارا ایک منٹ میں آپ کا سوال اگر یہ الیکشن مینیپولیٹڈ تھا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. اور اس پر میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے اس الیکشن کی انویسٹیگیشن ہو پھر آپ کا جواب دیں گے. جب پتہ چلے کہ ہوا کیا. ایک منٹ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ایک منٹ پلیز آپ کو تو ویسے ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, آپ کی بات نہ کریں گے. صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا جاوید ہاشمی صاحب نے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتے اور 11 مئی کو اگر جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوا تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے یہی موقف ہے. جاوید ہاشمی کی بڑی کلیئر تقریر ہے. آپ پوری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. زبردست تقریر کی ہے انہوں نے, اور ان کی اگر آؤٹ آف کانٹیکٹ چیزیں لیں گے یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بات بڑی سیدھی ہے. جمہوریت مضبوط ہوتی ہے صاف اور شفاف الیکشن سے. جمہوریت کمزور ہوتی ہے دھاندلی شدہ الیکشن سے. 1977 کے اندر دھاندلی ہوئے الیکشن نے وہ گراؤنڈز کریٹ کی اور انریسٹ کریٹ کیا جس کی وجہ سے جمہوریت گئی. 2002 میں جو بھی ہوا, میں اتنا جانتا ہوں کہ 2013 کے اندر جدھر ہم نے پہلی دفعہ تحریک انصاف نے پوری شرکت کی. اور ایک اور میری بات سن لیں, 2013 پہلا الیکشن تھا آزاد عدلیہ کے نیچے. آج تک کبھی پاکستان میں آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن نہیں ہوا. اس لیے آج سپریم کورٹ میں ہیں, انصاف چاہ رہے ہیں آزاد عدلیہ سے, لیگل طریقے پورے ایگزاسٹ کر رہے ہیں. اور پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے. 1 سال ہو گیا, 4 حلقے جب نہیں کھلے, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ پبلک پریشر بھی بلڈ کریں. عدالت میں بھی ہم بیٹھے ہیں. میں آپ کو یقین دلا دوں کہ تحریک انصاف جمہوریت کو مضبوط کرے گی, کمزور نہیں کرے گی.